سلیم کو تو اصل میں شمال نہیں کرتا نا. سلیم بن قیس ہلالی کی جو کتاب ہے، تو کیونکہ ابان بن عیاش جو اس کا پورا وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اب سلیم بن قیس نے، جیسے ہم نے لکھا بھی ہے کہ وہ کوفے سے بندہ چلتا ہے اور وہاں جا کے ایران کے ایک نامعلوم شہر میں جا کے وہ ملتا، اور وہ اس 14 سالہ لڑکے کے پاس مہمان ٹھہرتا ہے، اور پھر لڑکا کہتا ہے کہ مجھے، اب وہ اس نے بیان بھی کس کو کیا ہے؟ ابن عزینہ کو، کہ جو عمر بن عزینہ کو، کہ جو خود وہاں سے بھاگ کے یمن چلے گئے تھے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ بھی نہیں ثابت نہیں. صحیح. تو سلیم بن قیس ہلالی کی جو وہ ہے اس سے نسبت وہ درست ہے، لیکن اسے بھی ہم نے بار بار لکھا ہے کہ جو ہم اثناء گفتگو میں کئی دفعہ ہم نے کہی کہ اگر کوئی روایت کسی جگہ ضعیف موجود ہے جی تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اور کسی سلسلہ سند سے دوسری کتابوں میں آئی ہے نہیں. بالکل. تو کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں جو روایات آ گئی ہیں تقریباً 75 سے 80% وہ ہیں کہ جو دیگر کتابوں میں ہیں، اور اس کی سند وہ نہیں ہے کہ جو سلیم بن قیس ہلالی کی سند ہے. اب جو اس کے اوپر حکم ہوگا وہی سلیم کی اس روایت کے اوپر، یعنی اس کو کوئی ایک الگ سے وہ اہمیت نہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ ائمہ کی تعداد بھی تھوڑے سے 13 یا ہاں ائمہ کی تعداد 13 بتائی ہے اس میں. اور پھر یہ ہے کہ جیسے کتاب سلیم کو بہت زیادہ مستند مانتے تو وہ ان کی کیا توجیحات پھر ان کے یہاں؟ جیسے محمد بن ابی بکر ہیں کہ جن کا جو 3 سال کے تھے 2.5 سال کے جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا، تو پوری وصیت ہے، نصیحت ہے بلکہ بیٹے کی باپ کے نام. اچھا. کہ 3 سال کا بچہ جو ہے اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے، پورے باپ کو، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں.